طالب علم مدرسے کے اندر علم حاصل کر رہا ہے، مائی کو اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے، جب طالب علم آئے گا تبھی اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، ہاں اس کے لیے کچھ کا کچھ بنا کر کے رکھتی ہے، ایسی محبت اس طالب علم سے کرنے لگتی ہے گویا کہ اس کی سگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، پھر ایک مرتبہ ہم حضرت اقدس حضرت قاری محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں جمع ہیں۔
گزشتہ سال بھی آپ حضرات کی حاضری ہوئی اور اس وقت بھی آپ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں، اللہ کے قرآن کی محبت میں آپ یہاں جمع ہوئے۔ گزشتہ سال بھی آپ حضرات اپنے اس ادارے کے لیے محبتیں، شفقتیں، اسی طرح جان کے نذرانے اور مال کے نذرانے پیش کر کے گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ادارہ ہذا آپ کے گمان کے مطابق، آپ کے حسن ظن کے مطابق تعلیمی اعتبار سے بھی ترقی کی طرف گامزن اور تعمیری اعتبار سے بھی الحمدللہ ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ادارے میں تعمیری اعتبار سے یا زمینی اعتبار سے اللہ رب العزت روز مرہ اس کے اندر ترقی فرما رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کی شفقتیں اور آپ حضرات کی مخصوص دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس بنجر زمین کو گل و گلزار کیا۔ آپ حضرات کا تعلق اللہ کو پسند آیا، آپ حضرات کا تعاون رب العزت کی بارگاہ میں پسند آیا، تو اللہ رب العزت نے اس گلشن کو گلزار کیا اور طرح طرح کے پھول اللہ نے یہاں سے عطا کیے، اور پھر وہ پھول اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کے اپنی خوشبوؤں سے معطر اور منور کر رہے ہیں۔ وہ اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کے حصوں کو فیضیاب کر رہے ہیں، جو یہاں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ علم حاصل کیے اور پھر یہاں سے آگے کی طرف بڑھے اور منزلوں کو طے کرتے ہوئے وہ پھر آگے کی طرف قائم اور دائم ہیں۔ اسی طرح ایک اور جماعت میری اور آپ کی نظروں کے سامنے ابھی کچھ دیر کے بعد اسٹیج پر آئے گی۔ بڑے علماء ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائیں گے، میں اور آپ پھر ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ انہیں نیک صالح بھی بنا دینا، عالم اور باعمل بھی بنا دینا۔ یہ دعائیں کر کے میں اور آپ چلے جائیں گے، اور جس کی گنجائش ہوگی اس گنجائش کے اعتبار سے ان طلبہ میں، ان کمزور، ان مسکین طلبہ کے لیے اور ان کے قرآن کی حفاظت کے ذریعہ بننے کے لیے آپ اپنی گنجائش کے مطابق ان کے لیے کچھ تعاون بنا کر کے اور معاون بن کر کے جائیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنی بڑی نعمت اپنے سر لے کر کے جاتے ہو۔ آپ صرف 10 روپے سمجھ کر کے نہ جائیں، بلکہ آپ یہ اندازہ لگا کر کے جائیں، اگر یہ 10 روپے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا سنیں اپنے علماء سے۔ ہاں، یہ مجھے اور آپ کو بڑی کارگزاریاں سنائیں گے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے، اور اس مدرسے کی طرف لے کر کے جائیں گے کہ جس کے گیٹ پر ایک معصوم بچہ آنسو بہا رہا ہے، اور کسی نے اس بچے سے معلوم کیا تھا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ہاں، یہ تزارو قطار کیوں رو رہا ہے؟ تو اس معصوم سے بچے نے اپنے کپ کپاتے لبوں سے کہا کہ آج میں نے نقل نہیں کی، آج میرے استاد نے مجھے تنبیہ کی ہے، میرے استاد نے مجھے ڈانٹ ماری ہے، جس کی وجہ سے ہاں میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک پا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مسافر کہتا ہے، تجھے استاد نے ڈانٹا کیوں ہے؟ ہاں، تجھے استاد نے تنبیہ کی کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے نقل نہیں کی۔ نقل کیوں نہیں کی؟ آج میرے پاس قلم موجود نہیں۔ قلم تیرے پاس موجود کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے والد مکرم اس زمین پر موجود نہیں کہ وہ مجھے قلم لا کر کے دے سکے، ہاں وہ میری آبیاری کر سکیں، وہ میری آب پاشی کر سکیں۔ استاد مکرم کو اتنا علم نہیں ہے، لہذا انہوں نے نقل کی وجہ سے ڈانٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے دل کے اندر یہ گمان لے کر کے بیٹھا ہوں، کاش آج میرے والد مکرم ہوتے تو آج مجھے دقت
تو دشواری نہ آتی، یہ قلم اور کاپی کی دقت مجھے نہ آتی۔ چنانچہ وہ آنسو بہا رہا ہے۔ وہ مسافر بڑی تیزی کے ساتھ دکان پر گیا ہے اور دکان پر جا کر کے ایک قلم کو خریدا اور ایک کاپی کو خریدا اور خرید کر کے لا کر کے اس طالب علم کو دے دیا۔ اس کو اپنی نیکی بھی یاد نہیں، اس کو اپنا یہ عمل بھی یاد نہیں، یہاں تک کہ طالب علم مدرسے چلا گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا۔ یہ مسافر اپنے گھر کو چلا گیا، یہاں تک کہ زندگی کو مکمل کر گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو اس وقت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قیامت کا میدان برپا ہے، ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم بیداری کی حالت میں جب اپنے بسترے پر پہنچتے ہیں اور پھر نیند کا خمار ہمارے سر پر چڑھ کر کے بولتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا میدان قائم کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اس اللہ کے بندے کی کہ جس نے قلم خرید کر کے دیا ہے، اللہ اس کا حساب اور کتاب لے رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری زندگی غلطیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اے اللہ کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرا اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے ذرا دھیان سے دیکھو، ذرا اوراق کو الٹ کر کے دیکھو، چنانچہ کہیں نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرشتہ آواز لگاتا ہے اے رب کریم اس کی ایک نیکی مجھے نظر آ رہی ہے، اس کی ایک نیکی نظر آئی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ اس نے ایک طالب علم کو قلم خرید کر کے دیا ہے، اللہ یہ نیکی نظر آ رہی ہے۔ ہاں ذرا اس طالب علم کے اعمال نامے کو تلاش کرو، طالب علم کا نامہ اعمال لایا گیا، اللہ یہ طالب علم تو حافظ ہو گیا، اللہ یہ تو عالم بن گیا، اللہ یہ تو مفتی بن گیا، اللہ یہ تو اپنی مسجد پر بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنا رہا ہے۔ میرے اللہ نے دیکھا ذرا دیکھو اس طالب علم کی نیکیاں کتنی ہیں، اللہ اس کا تو پورا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا اللہ فوراً حکم دیتا ہے جتنی نیکیاں اس طالب علم کی ہیں، عالم بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، اتنی تمام کی تمام نیکیاں اس قلم کے خریدنے والے کو بھی دے دی جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زور سے بولے بھائی، زور سے بولے، بہت اچھا موضوع چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مفتی محمد خالد صاحب، مفتی محمد خالد صاحب۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آپ نہیں جانتے کہ آپ ان طلبہ کے لیے ذرا سی قربانی دے کر کے کتنی بڑی نیکیاں اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہو، کتنا آسان راستہ اپنے لیے جنت کا کر کے جاتے ہو، آپ کو علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری مائیں بہنیں جو پردوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہاں جب آپ اپنے ان معصوم طلبہ سے محبت کرتی ہو اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے دے دیتی ہو تو میرا اللہ تمہارے لیے بھی بڑی نعمتوں کا اعلان کر دیا کرتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں ذرا سنو اپنے علماء سے، ان مدارس اسلامیہ کی حالت کہ جو یتیم طلبہ کا داخلہ کرتے ہیں، مسکین اور کمزور طلبہ کا داخلہ کرتے ہیں، اسی طرح ایک مدرسے کی کارگزاری میرے اور آپ کے علماء بیان کر رہے ہیں کہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے جو گھر سے بالکل یتیم ہے، جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے، مدرسے کے اندر آ کر کے داخل ہوتا ہے، مدرسے کے پاس بھی راشن کا انتظام نہیں ہے، مطبخ کا انتظام نہیں ہے، مدرسے کا محتمم اعلان کرتا ہے کون اس طالب علم کی کفالت کرے گا، کون اس معصوم طالب علم کی ذمہ داری کو اٹھائے گا؟ ایک مائی ہے ہاں جو بالکل بیوہ ہے، جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتی ہے اے مدرسے کے ذمہ دار یہ معصوم طالب علم مجھے دے دیجئے، میں اس کی کفالت کروں گی، میں اس کی ذمہ داری کو اٹھاؤں گی۔ وہ اللہ کی نیک بندی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے معصوم طالب علم کا اپنے گھر کے اندر لے کر کے جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی ہے، کپڑے سلواتی ہے، یہاں تک کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کا خیال کرتی ہے۔ طالب علم مدرسے کے اندر علم حاصل کر رہا ہے، مائی کو اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے، جب طالب علم آئے گا تبھی اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، اس کے لیے کچھ کا کچھ بنا کر کے رکھتی ہے۔ ایسی محبت اس طالب علم سے کرنے لگتی
رہی ہے، گویا کہ اس کی سگی اولاد لگتی ہے۔ اور یہ حالات ہماری مائیں بہنوں کے کوئی پرانے نہیں ہیں، آج بھی میری مائی ان طالب علموں سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ اے شہر کے لوگوں، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو ذرا گاؤں اور دیہات میں جا کر کے دیکھنا کہ میری اور آپ کی بوڑھی مائی ان طلباء سے کتنی محبت کرتی ہیں، ان معصوم بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ ہاں میں نے ان مائیوں کے حالات کو دیکھا ہے، وہ ذرا سا ڈبہ لے کر کے بیٹھی رہتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا صدقے کی نیت سے اس کے اندر ڈالتی رہتی ہیں۔ ہاں میں نے اپنی مائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ذرا سا گیہوں اگر کھیت سے نکل کر کے آتا ہے تو نہ جانے کتنا سارا ایک طرف کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ میرے مدرسے کے طلبہ کے لیے ہے، یہ میرے مدرسے کے معصوم بچوں کے لیے ہے۔ میں نے اس طرح سے مائیوں کو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ مائی بھی اس طالب علم سے اپنے بیٹے کی طرح محبت کرنے لگی، دسترخوان پر انتظار کرتی رہتی تھی کب میرا بیٹا آئے گا، ہاں کب وہ طالب علم آئے گا، ہاں میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے اس کے لیے پلا پلا چیزیں بنا کر کے رکھی ہیں، یہاں تک کہ طالب علم جوان ہو گیا، مدرسے کی تعلیم مکمل ہو گئی، اب وہ بڑے مدارس کے اندر داخل ہو گیا، وہاں سے عالم بن گیا، وہاں سے مفتی بن گیا۔ اب وہ طالب علم جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو مدرسے کے گیٹ پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، دستار فضیلت اس کے سر پر سجی ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلی تمنا کر رہا ہے کہ میں سب سے پہلے فارغ ہونے کے بعد اپنی اس مائی سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو بچپنے میں میری پرورش کیا کرتی تھی، جو بچپنے میں میرا خیال کیا کرتی تھی، میں اپنی اس مائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ عالم بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی مائی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے دل کے اندر امنگیں لیے ہوئے مدرسے سے رخصت ہوتا ہے، سر پر عمامت، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، ایک بڑا عالم اور فاضل بن گیا ہے، لیکن جیسے گاؤں کے اندر پہنچتا ہے مائی کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، ڈھونڈتا ہوا گھر پر پہنچتا ہے اور آواز لگا دیتا ہے میری مائی کدھر ہو، آج تمہارا لخت جگر کامیاب ہو کر کے آیا ہے۔ یہ ان کا سگا بیٹا نہیں ہے، لیکن بیٹا بھی آواز لگا رہا ہے مائی تم کہاں ہو، آج تمہارا بیٹا کامیاب ہو کر کے آیا ہے، آج عالم اور فاضل بن کر کے آیا ہے، اور آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، مائی میں سب سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے چہرے کو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن کسی نے اس گھر میں سے آواز لگائی، اے اللہ کے نیک بندے، وہ مائی تو کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، وہ مائی تو دنیا سے جا چکی ہیں، وہ اللہ کی نیک بندی تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ یہ اتنا زارو قطار رویا کہ میں آج جب کامیاب ہوا تو میری وہ مائی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جس کی محنتوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوا ہوں۔ یہ امنگیں لے کر کے واپس اپنے گھر کی طرف پہنچتا ہے، اللہ نے اس کی دین کی خدمت کی ذمہ داری لگائی ہے، امامت و خطابت یا درس و تدریس کے اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب وہ رات کے اندھیرے میں جا کر کے سویا ہے اور اپنے خواب کے اندر اٹھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے اس علم کی برکت سے جنت نعیم کا فیصلہ کیا ہے، یہ جنت نعیم کے اندر داخل ہو رہا ہے، ہاں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہی دیکھتا ہے کہ اس کی وہ مائی جو بچپنے میں اس کے لیے محنت کیا کرتی تھی جنت کے محل میں جھولے میں جھول رہی ہے، اور اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر کے مسکرا رہی ہے، مسکرا کر کے دیکھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور تیزی سے اٹھ کر کے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہو میرے بیٹے، میری زندگی میں کوئی اتنی نیکیاں نہیں تھی، میں نمازوں کی پابند نہیں تھی، میں روزوں کی پابند نہیں تھی، میں کوئی بڑی حجن بھی نہیں تھی، میں کوئی بڑی ولیہ بھی نہیں تھی، اے اللہ کے نیک بندے، لیکن میں نے زمانہ طالب علمی میں جو تیرے علم کے اندر تجھے کچھ خوراکیں کھلائی، کچھ لقمے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلائے، اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی کہ تیرے علم کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی جنت نعیم عطا کر دی ہے۔ اللہ نے مجھے بھی جنت نعیم عطا کر دی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ نہیں جانتے ان طلبہ کے لیے اگر آپ کچھ
کر کے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس کا فائدہ دنیا سے زیادہ آپ آخرت کے میدانوں کے اندر دیکھیں گے۔ اس لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ العظیم ہم اپنے قاری صاحب کا دامے درمے قدمے سکونے اور جو ان کے یہاں طلبہ معصوم غریب مسکین یتیم آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، ہاں بظاہر دیکھنے میں مدرسہ اگرچہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن میں نے اتنی تعداد دیکھی ہے طلبہ کی کہ شاید بڑے بڑے مدارس میں اتنی تعداد طلبہ کی نظر نہیں آتی جتنی یہ قاری ابرار صاحب اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی گنجائش سے زیادہ اللہ کے توکل اور بھروسے پر طلبہ کو داخل کرتے ہیں، پھر ان کی آبیاری کرتے ہیں، آب پاشی کرتے ہیں اور پھر ان کو علم کے نور سے، علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قاری صاحب کا انشاءاللہ اپنی گنجائش کے اعتبار سے ساتھ دیں گے۔